اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ پروفیسر طاہر رشید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فکر اردو۔ آج کا جو لیکچر ہے وہ ایک انتہائی اہم موضوع پر ہے جس کا واسطہ اردو ادب کے تمام لوگوں سے پڑھتا رہتا ہے۔ تمام لوگ خواہ وہ 8th کلاسز کے اسٹوڈنٹ ہوں اور خواہ وہ ایم فل یا پی ایچ ڈی کے طالب علم ہوں، تو اس چیز کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے اور اس کی باریکیوں کو اکثر جو طالب علم ہیں وہ سمجھ نہیں پاتے۔ تو آج ہم بہت تفصیل کے ساتھ اور آسان طریقے سے اس کے اوپر بحث کریں گے اور موضوع ہے ہمارا جی علم بیان۔ علم بیان جو ہے وہ اردو شاعری کے اندر اسے بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اس علم بیان کے اندر جو چیزیں ہیں وہ شاعری کو چار چاند لگا دیتی ہیں اور تحریر کے اندر خوبصورتی پیدا کرتی ہیں۔ علم بیان کے اندر 4 موضوعات آتے ہیں۔ کون کون سے موضوعات آتے ہیں؟ سب سے پہلے آتا ہے تشبیہ، پھر آتا ہے جی استعارہ، استعارے کے بعد آتا ہے جی مجاز مرسل اور کنایا۔ یہ 4 موضوعات ہیں جو علم بیان کے اندر آتے ہیں۔ آج ہم علم بیان کے پہلے ٹاپک تشبیہ کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے۔ تشبیہ 9th کلاس میں بھی ہے، 10th میں بھی ہے اور فرسٹ ایئر میں تو اس میں سے 5 سوال کا نمبر آتا ہے۔ ایم فل ایم اے اردو کے طالب علم بھی تشبیہ کے بارے میں بہت زیادہ متزلزل رہتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا۔ اکثر ایم اے کے طالب علم خاص طور پر جو پرائیویٹ طور پر ایم اے کرتے ہیں تو ان کو ان اصطلاحات سے جو ناآشنائی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ تحریر کو سمجھ نہیں سکتے۔ تو اس لیکچر کو سننے کے بعد آپ بڑی آسانی کے ساتھ تشبیہ کے بارے میں ضرور جان لیں گے، اس کے تمام لوازمات کیا ہے اور تشبیہ کس طرح دی جاتی ہے اور تشبیہ ہوتی کیا ہے۔ تو تشبیہ جی یہ عربی زبان کا لفظ ہے، عربی زبان سے لیا گیا ہے۔ اس کا یہ شبیہ سے ماخذ ہے۔ شبیہ جس طرح عکس ہوتا ہے، آئینہ ہوتا ہے، آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو تو انسان کو اپنا عکس نظر آتا ہے، شبیہ نظر آتی ہے۔ تو یہ کنسیپٹ اسی طرح سے لیا گیا ہے، یہ تشبیہ ہے کیونکہ یہ کنسیپٹ اس سے ملتا جلتا ہے۔ تشبیہ کی تعریف کیا ہے جی؟ تشبیہ کی تعریف ہے کہ کسی مشترک خوبی یا وصف کی بنیاد پر کسی ایک شے کو دوسری جیسا یا اس کی مانند قرار دینا تشبیہ کہلاتا ہے۔ اس کے اندر جو کی ورڈز ہیں، جو سمجھنے والی چیز ہے، وہ سب سے پہلا مشترک خوبی۔ مشترک خوبی ہونی چاہیے۔ تشبیہ ہمیشہ خوبی کی بنیاد پہ ہوتی ہے، خامی کی بنیاد پر تشبیہ ہو ہی نہیں سکتی۔ مثال کے طور پر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اتنا کالا ہے جتنا کہ کوا، یا وہ اتنا بیوقوف ہے جیسے کہ گدھا، کہ وہ گدھے جیسا بیوقوف ہے۔ یہ تشبیہ نہیں ہے۔ تشبیہ ہمیشہ خوبی، وصف اور صفت کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ تشبیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی شے کی بقعت میں اضافہ کرنا، اس کی قیمت میں، اس کی وصف میں اضافہ کرنا، یہ تشبیہ ہوتا ہے۔ خامی کے لیے تشبیہ استعمال نہیں ہوتی۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ مشترک خوبی ہونی چاہیے۔ اب خوبی میں بھی ایک ابہام ہے کہ مشترک خوبی، آپ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اتنا خوبصورت ہے جیسے کہ سرو، حالانکہ سرو کا خوبصورتی سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ سرو لمبا ہوتا ہے، اس کا تعلق قد کے ساتھ ہے۔ آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اس کا قد اتنا لمبا ہے جتنا کہ سرو، یا وہ سرو جتنا لمبا ہے۔ تو یہ لمبائی کے حوالے سے اس میں جو خوبی ہوگی وہ لمبائی ہوگی۔ تو مشترک خوبی ہونی چاہیے اور اس کو اس جیسا قرار دینا یہ تشبیہ کہلاتا ہے۔ اس کی ہم مثالیں دیکھتے ہیں۔ مثلا میرا بیٹا چاند جیسا ہے۔ اب بیٹا، میرا بھائی چاند جیسا ہے، میرا باپ چاند جیسا ہے، میرا شوہر چاند جیسا ہے، میری بیٹی چاند جیسی ہے۔ تو چاند جیسا ہونا، یہ بیٹے، بیوی، بھائی، جس کو بھی آپ تشبیہ دے رہے ہیں اس کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہے ہیں، کیونکہ بیٹا بھی خوبصورت ہوتا ہے اور چاند بھی خوبصورت ہوتا ہے۔ میرا بھائی بہادر ہے، شیر کی طرح بہادر ہے، اس کے بال اماوس کی رات کی طرح سیاہ ہیں، کیونکہ زلفیں زیادہ سیاہ ہوں تو وہ خوبصورت ہوتی ہے۔ میر کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے جو اکثر بڑا آسان بھی ہے اور تشبیہ میں اکثر
یہ استعمال کیا جاتا ہے کہ ناسکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے. تو اس میں جو لب ہے اس کو تشبیہ دی گئی ہے گلاب کی پنکھڑی کی وجہ سے. اب گلاب کی پنکھڑی کا رنگ بھی سرخ ہوتا ہے، لب کا رنگ بھی سرخ ہوتا ہے، ہونٹوں کا رنگ بھی سرخ ہوتا ہے. گلاب کی پنکھڑی بھی نازک ہوتی ہے، ہونٹ بھی نازک ہوتے ہیں. تو یہ ایک بہت خوبصورت تشبیہ ہے، اس میں مشترک خوبی اور پائی جاتی ہے لب میں اور پنکھڑی میں. تو اس تشبیہ کی وجہ سے میر کے شعر کی جو ہے وہ وقت، اس کی قیمت، اس کا انداز، اس کی جو ہے وہ خوبی وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. تو یہ ہے اس کی تشبیہ. آگے ہم دیکھیں گے کہ تشبیہ کے ارکان کون کون سے ہیں. تشبیہ کے کل 5 ارکان ہوتے ہیں. تو یہ لیں تشبیہ کے آپ ارکان دیکھیں. تشبیہ کے ارکان ہیں کل 5. سب سے پہلے مشبہ، مشبہ بہی، وجہ شبہ، غرض شبہ اور حرف شبہ. وجہ شبہ یا وجہ تشبیہ بھی سے کہا جاتا ہے، غرض شبہ یا غرض تشبیہ بھی کہا جاتا ہے، حرف شبہ یا حرف تشبیہ بھی انہیں کہا جاتا ہے. تو مشبہ کیا ہوتا ہے؟ جو پہلا رکن ہے مشبہ، جس چیز کو تشبیہ دی جا رہی ہے. مثال کے طور پر میرا بیٹا چاند جیسا ہے، تو اس میں بیٹے کو تشبیہ دی جا رہی. تو جو بیٹا ہے جسے میں نے انڈر لائن بھی کیا ہوا ہے یہ مشبہ ہے. بیٹا کیا ہے؟ مشبہ ہے. پھر دیکھیں مثال کے طور پر آپ دیکھیں جو میر کا شعر تھا کہ ناسکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی کی گلاب کی سے. تو اس میں مشبہ کیا ہے؟ لب، کیونکہ لبوں کو پنکھڑی سے تشبیہ دی جا رہی ہے. مشبہ بہی، جس کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہو. مثال کے طور پر میرا بیٹا چاند جیسا ہے، تو چاند کے ساتھ بیٹے کو تشبیہ دی جا رہی ہے. جو چاند ہے وہ مشبہ بہی ہے. اور وہ اس شعر میں پنکھڑی جو ہے گلاب کی پنکھڑی وہ مشبہ بہی ہے. وجہ شبہ یا وجہ تشبیہ، وجہ یہ ہے کہ کسی وجہ سے ایک چیز کو دوسری سے تشبیہ دی جا رہی ہے. مثال کے طور پر میرا بیٹا چاند جیسا ہے، تو بیٹا بھی خوبصورت ہے اور چاند بھی خوبصورت ہے، اس لیے اس کو تشبیہ دی جا رہی ہے بیٹے کے ساتھ. تو اس کی وجہ ہے کہ بیٹے کی خوبصورتی میں اضافہ کرنا، بیٹے کی خوبصورتی میں اضافہ کرنا یہ اس کی وجہ ہے. اس لیے خوبصورتی اس کی وجہ میں آئے گی. وجہ میں کیا آئے گی خوبصورتی. اگر کہیں کہ میرا بھائی شیر کی طرح بہادر ہے، میرا بھائی شیر کی طرح بہادر ہے، تو اس میں بہادری وجہ آئے گی. اگر کہیں کہ اس کا قد سرو جتنا لمبا ہے تو اس میں لمبائی وجہ آئے گی. اگر کہیں کہ اس کی زلفیں اماوس کی رات جتنی سیاہ ہے تو اس میں سیاہی جو ہے وہ وجہ ہوگی. آگے دیکھیں غرض شبہ یا غرض تشبیہ کیا ہے. غرض یہ ہوتا ہے کہ مثلا اس میں بیٹے کی خوبصورتی میں اضافہ کرنا ہے، یا زلفوں کی سیاہی میں اضافہ کرنا ہے، یا قد میں اضافہ کرنا ہے، یا بہادری میں اضافہ کرنا ہے. تو یہ غرض ہے. تو یہ 5 ارکان ہیں. یہ چوتھا رکن تھا. اور 5واں رکن ہے حرف شبہ. حرف شبہ کو حرف تشبیہ بھی کہا جاتا ہے اور ادات تشبیہ بھی کہا جاتا ہے. جو حروف تشبیہ ہیں ان کو ادات تشبیہ بھی کہا جاتا ہے. یہ اکثر معروضی سوال آتا ہے، خواہ وہ لیکچرر اردو کا پیپر ہو، وہ ایس ایس اردو کا پیپر ہو، وہ کوئی بھی اردو کے حوالے سے لازمی مضمون ہے کوئی پیپر ہو، تو اس میں یہ سوال اکثر پوچھ رہا ہے طرفین تشبیہ اور ادات تشبیہ. تو ادات تشبیہ جو ہے نا وہ حروف تشبیہ کو بھی کہا جاتا ہے. اب حروف تشبیہ سے مراد وہ حروف ہیں جو بتاتے ہیں کہ کون کس جیسا ہے. مثال کے طور پر طرح، مانند، کی، سی، کا، سا، جیسا. جس طرح میرا بیٹا چاند جیسا ہے، میں جیسا جو ہے وہ حرف تشبیہ ہے. اس ناسکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی کی گلاب کی سی ہے. تو اس میں جو کی سی ہے وہ حروف تشبیہ یا ادات تشبیہ ہے. تو یہ 5 اس کے ارکان تھے تشبیہ کے. اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اس کی مشق ہم کرتے ہیں کہ یہ جو 5 ارکان ہیں یہ کون جو ہے وہ مثال کے اندر جو ہم نے مثال دی تھی میرا بیٹا چاند جیسا ہے، تو کون کیا ہے. تو سب سے پہلے بیٹا جو ہے وہ مشبہ ہے، چاند مشبہ بہی ہے، حرف شبہ جو ہے وہ جیسا ہے، میرا بیٹا چاند جیسا ہے. تو وجہ شبہ خوبصورتی ہے، اور غرض شبہ جو ہے وہ خوبصورتی میں اضافہ کرنا ہے. تو یہ اس کے پورے جملے کی جو ہے نا وہ ڈیٹیل ہے، اس کی ترکیب بتا دی گئی ہے کہ کون کس جیسا ہے.
آگے جی ہم دیکھیں گے طرفین تشبیہ. ایک سوال یہ بھی پوچھا جاتا ہے طرفین تشبیہ کون سے ہوتے ہیں؟ تو مشبہ اور مشبہ بہ ہی کو طرفین تشبیہ کہتے ہیں. مثال کے طور میرا بیٹا چاند جیسا ہے. بیٹا اور جو چاند ہیں یہ طرفین تشبیہ ہیں. بیٹا اور چاند کیا ہے؟ طرفین تشبیہ ہیں. تو یہ تھا تشبیہ کے حوالے سے. انشاءاللہ جلد آپ سے ملاقات ہوگی. علم بیان کے اگلے جو رکن ہے وہ ہے استعارہ. استعارے کے ساتھ ہم آئیں گے. امید ہے آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہوں گی اور آپ یقیناً اس سے استفادہ حاصل کریں گے. اگر یہ لیکچر آپ کو اچھا لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ، طالب علموں کے ساتھ اور اردو لورز کے ساتھ جو ہے وہ اسے شیئر کیجئے، ان کو بتائیے اور اسے سبسکرائب کیجئے. جاتے جاتے مرزا داغ دہلوی کی غزل ایک آپ کو سناتا چلوں جو کہ فرسٹ ایئر کے نصاب میں بھی شامل ہے. پھرے راہ سے وہ یہاں آتے آتے، اجل مر رہی تو کہاں آتے آتے. نہ جانا کہ جاتا ہے دنیا سے کوئی، بہت دیر کی مہرباں آتے آتے. میرے آشیاں کے تو تھے 4 تنکے، چمن اڑ گیا آندھیاں آتے آتے. نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زباں آتے آتے. اللہ حافظ. اپنا خیال